بچی بیوی کو بیٹی بنا کے لے جاؤ، کسی تمہارا نام کیا ہے، یہ نعمان ایک بول پر اپنی بیٹی طاہر کے ہاتھ میں پکڑا دے گا، ساری زندگی کے لیے باپ ماں بہن بھائیوں کا گھر چھوڑ کے ایک نوجوان کے حوالے ہو جائے گی۔ کتنی بڑی قربانی اس بچی کی، یہ ہجرت، اور اللہ نے ہجرت کرنے والوں کے اجر رکھے ہیں۔ یہ بچی ہجرت کر کے گئی، آصف کے ذمے ہے، آصف کی بیگم کے ذمے کہ اس کی بیگم کو ہتھیلی بنا کر رکھے، جو اس کو عزت دے، ماں کے احترام میں بیوی پہ زیادتی نہ کرے، عشق میں ماں کی بے ادبی نہ کرے، بیوی کی محبت میں باپ کے ادب میں بیوی پر زیادتی نہ کرے۔ اسی کو شریعت کہتے ہیں، اسی کو توازن کہتے ہیں، اسی کو اعتدال، اور اس میں بہت کمی بیشی ہے، بہت کمی بیشی ہے، بہت کمی بیشی ہے۔ تو کا یہ کردار ہے کہ وہ صلح کرانے میں تو آئیں۔ ہمارے پردار حراج بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارا بننا سانجا ہے، وہ میں ان کے بیٹے کے نکاح پر گیا، بس مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب، اس کی بھی بالکل ان پڑھ، میں نے میری بیگم آکھیا پہلے میرے پوتر دا وکھرا گھر بنا، موڑ میں ڈولی لیا، او نو آپ بڈھا بڈھی دعا دے مگر لگ جاوی ہے تو انہاں دی خراب کر باوی ہے، پوتر دا وکھرا گھر بنا تے پیچھے میں دی ڈولی لیا آواں گی، بھئی آپاں بیچنا بڑی ہے، وہ مال نے گھر بنا دیا، لیکن یہ آنے والی کا حق ہے کہ اگر الگ گھر مانگے تو دیا جائے۔ یہ حیثیت نہیں کرائے پر لے کر دے، یہ حیثیت نہیں تو گھر میں پورا دے، یہ حیثیت نہیں ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یہ تین چیزیں اس بچی کا حق ہے، اس کی چابیوں میں ہو۔ یہ کر سکتا ہے تو کرے، اگر اتنے بھی ہمت نہیں تو وہ چپ کر کے تسبیح پڑھتے بیٹھ جائے، پھر کسی کی بچی کی زندگی خراب نہ کرے۔ کہ زندگی دوستو احساسات کا نام ہے، میری بات غور سنو، زندگی کا حسن اور ہے، ٹھیک، اور چیزوں کا حسن اور ہے۔ طاہر کے گھر کا لان گھر بڑا خوبصورت، اللہ کی قسم اس کو زندگی کا حسن نہیں کہتے، ٹھیک، اور ایک غریب آدمی کا جھونپڑا بڑا بدصورت ہے، اگو ٹوئے ٹبے وہ بھی بڑے کوڑے، زندگی کی بدصورتی نہیں کہتے، ایک جگہ خوبصورت ہے، ایک جگہ بدصورت، زندگی کا حسن اور ہے اور زندگی کی بدصورتی اور ہے۔ کیا حسن میرے نبی والے اخلاق ہیں، اور زندگی کی بدصورتی وہ بد اخلاق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اچھے اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو دنیا میں خوبصورت کوئی شکل نہ ہوتی، اور اگر برے اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے برا دنیا میں کوئی شکل نہ ہوتی۔ لو کان الرفق خلقا لما الناس خلقا احسن منہ، اخلاق سے خوبصورت کوئی صورت نہ ہوتی۔ وَأَنَا الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ، بد اخلاقی کی شکل ہوتی، اس سے بدترین شکل کوئی نہ ہوتی۔ اچھے سے گھر آباد کرو، میٹھے بول سے گھر آباد کرو۔ پھر ایک اور بات، اب یہ بچہ کہے گا میں نے قبول کیا، تو پھر یہ ماہنور ساتھ نکاح ہو گیا، اور ماہنور بیٹی کہے گی میں نے بھی قبول کیا، سائن قبول، پھر ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک انکار کر دے، نکاح ختم، نکاح نہیں تھی۔ یہ ان کا حق ہے، جب یہ ان کا حق ہے، پسند ناپسند بھی ان کا حق ہے۔ ماں باپ رائے دے سکتے ہیں، غلط نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اور جبر جو ہمارے ماحول میں ہے، آج نسل اور طرح ڈی ٹریک اور کورٹ میرج کر رہے ہیں، یہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور کچھ ماں باپ کے پاس ایتھے ہی کرنا تھا کرنا تھا جو مرضی کر، یہ بھی اپنی اولاد کر رہے ہیں کہ یہ حق ماں باپ کا نہیں، یہ حق اولاد کا ہے۔ ورنہ ایجاب کب کرتے، ایجاب کو یہ بچہ بچی کر رہے ہیں۔ یہ اتنا اہم لطیف سچا واقعہ بھی ہے۔ ہمارے ایک ذمہ دار دوست ہیں، ان کے گاؤں کا ایک بچہ اب بسوں کی لگ گیا، کنڈکٹر نہیں ہوتے، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو، اس کی شادی ہونے لگی۔ منڈی بودین کا واقعہ، مولوی صاحب آکھیا اترا فلانے دے دی تے فلان آئے او دا نا تے اتنا مار تے تینوں دتی تے توں قبول کی، اس آکھیا جی آن دو۔ اس کا بھائی بیٹا تو اس وہیں کر کے کونی ماری، آندا جی جان دو۔
اسے کہ پترا آن دیو جان دیو نال کام نہیں بڑھنا کوئی اور آکھنا پوس. جب ایجاب قبول طاہر اور مہنور کا حق ہے تو ان کی پسند ناپسند بھی ان بچے کا حق رکھا. اگر بچی کہے میں یہاں نہیں کرتی نافرمان نہیں. اگر بیٹا کہے میں یہاں شادی نہیں کرتا نافرمان نہیں ہے. اس نے اپنا حق استعمال کیا. اور کسی کا حق چھین لیں اس کو ماں باپ نہیں کہتے. اور یوں ماں باپ کا باغی ہو جانا انہیں اور کہتے ہیں. میں اعتدال کی بات کر رہا ہوں. میں کورٹ میرج کو بھی چیلنج کر رہا ہوں اور ماں باپ کے ظلم کو کر رہا ہوں. یہ بھی جبر ہے وہ بھی جبر ہے. پھر ایک خاندان اندر کریں گے باہر نہیں کریں گے. اس نے ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پر بہت تباہی پھیلائی. میں نے اپنے بچپن میں اپنی بوڑھی دیکھی ہماری دادیاں نانیاں ٹائپ. دادی نے تھی تو نہیں لیکن رشتے قریب کے تھے. دادی ٹائپ نانی ٹائپ بغیر شادی کے دیکھی. کیوں؟ خاندان میں جوڑ نہیں تھا شادی کو نہیں کی تھی. شادی بھائی جی اسی اپنے کر دو نا اسی جی راجپوتاں کرنا ہم کہا جی اسی راجپوتاں کرنا باہر کدی نہیں کی تھی. کچھ بیچاری سسک کے شادی اپنے اور پھر کرنی ہے تو اتنی بے جوڑ 15 سال کا بچہ 40 سال کی لڑکی. یہ شادیاں ہو رہی ہیں بس اپنوں میں کریں گے باہر نہیں کریں گے. تو میں آپ کو قرآن سناؤں. شعیب علیہ السلام ہے عرب, موسیٰ علیہ السلام ہے بنو اسرائیل. ٹھیک ہے. اور شعیب کی بیٹی کہہ رہی یا ابا تستاجرہ ان خیر من استاجرت القوی. شعیب علیہ السلام کی بیٹی اشارہ فرمانے یہ بہت اچھا آدمی ہے اس کو اب نوکری پہ رکھ لے. شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی اجنبی میں اپنی بیٹی تیرے سے بیاہنا چاہتا ہوں. میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ تجھ سے کرنا چاہتا ہوں. تیار ہو 10 سال 8 سال بکریاں چراؤ. میں اپنی بیٹی عرب اپنی بیٹی دے رہے ہیں بنو اسرائیل کو. پہلا قرآن کا واقعہ کہ ایک نبی نے اپنی بیٹی, ابھی تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ چل کے نبی بننے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. خاندان میں مل جائے بہت اچھی بات ہے. مل جائے بہت, نہ ملے پھر نیک رشتہ دیکھو. ہم اپنے نبی کو لیتے. پہلی شادی خدیجہ بنو اسد قریش. دوسری شادی حضرت سودا قریش. تیسری شادی حضرت عائشہ حضرت حفصہ قریش. حضرت زینب جہش قریش. اب خاندان سے باہر, خاندان کے اندر دشمن گھر میں حضرت ام حبیب قریش. لیکن کون؟ بنو امیہ. اس میں ٹھنی ہوئی ہے. ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح اور ان کا مہر کتنا؟ 400 دینار. 400 دینار کوئی 70-80 لاکھ روپیہ بنتا ہے. یہ مہر آپ تھا, نجاشی نے دیا تھا, لیکن آپ نے اس پر انکار نہیں کیا کہ اتنا کیوں دے دیا, اتنا مہر کیوں. آپ نے اس کو قبول کیا. یہ نکاح ہوا وکالت والا. وکالت. نجاشی وکیل بنا اللہ کے نبی کا, اور خالد بن سعید بن عاص وکیل بنے ام حبیبہ کے. ام حبیبہ تھی حبشہ میں. وہاں ان کے خاوند گئے تھے ہجرت کی. جو 70 آدمی گئے تھے نا ہجرت کر کے حبشہ, ان کے خاوند شراب کے چکر میں مرتد ہو گئے اور عیسائی ہو کے مر گئے. آپ کو پتہ چلا تو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا. نجاشی دربار میں خالد بن سعید, عجیب نکاح ہوا ہے. میں نے ام حبیبہ بنت ابو سفیان کو آپ وکالت میں محمد بن عبداللہ کے نکاح میں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. نجاشی میں نے محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے ام حبیبہ کو ان نکاح میں قبول کیا. پھر اس پر نجاشی نے سارے شہر کو جڈا وڈا مرضی ولیمہ کر دو, کوئی منع کوئی نہیں. ہاں غریبوں کو بلاؤ چاہے سب بلا لو, ولیمہ بڑا کرنا, کوئی اسراف نہیں. صرف مالدار ہوں نہ ہوں وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اور 400 دینار اس کا مہر مقرر